اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ بہت ہی شاندار کتاب آج آپ کے پیش خدمت ہے، صوفیزم اور معرفت کے اوپر کشف المحجوب۔ کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور کتاب ہے۔ یہ کتاب تصوف اور اسپریچولی پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ بہت حضرات جانتے ہوں گے۔ اور اس کتاب کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے صوفیزم کے مقامات اور طریقت کو سمجھایا ہے۔ اس کتاب میں بالخصوص ان کے مقامات کیا ہیں اور ان کی طریقت کو سمجھایا ہے، بالخصوص کی ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت۔ تو بیسیکلی انہوں نے اس میں طریقت کو بہترین انداز سے سمجھایا ہے کہ صوفیزم اور اسپریچولیزم ہے کیا۔ اس کتاب کو بالخصوص یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ اردو زبان میں ہے، اور اس کو فارسی زبان میں اس کا اصل ترجمہ تھا، کیونکہ یہ سب جتنے حضرات تھے سب یہ لوگ سب فارس کی طرف سے آئے تھے، تو ان کی زبان فارسی تھی بالخصوص۔ اور یہ تصوف کی شوقین، بالخصوص جو شوقین لوگ ہیں تصوف کے، وہ ان کے لیے ایک یہ بہترین رہنما کے طور پہ یہ کتاب مانی جاتی ہے۔ تو اس کتاب کے اوور ویو کو آپ دیکھ لیں۔ 400 روپے قریب اس کی انڈین کرنسی ہے۔ انڈین کرنسی کی ویلیو کے حساب سے اس کی قیمت جو 400 ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ترجمہ وغیرہ کرنے والے، یہ اس کی طبقات ہے، محمدی بک ڈپو سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ بالخصوص اس میں خاص جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ اس کی پرنٹ وغیرہ، پرنٹ کوالٹی آپ دیکھیں گے تو کافی شاندار ہے، کمپیوٹر پرنٹ میں ہے۔ ویسے کشف المحجوب ایک بہت ہی اہم کتاب ہے جو صوفی حضرات لوگوں کے لیے، اور جو صوفی لٹریچر کے نہایت پرانے اور قیمتی حصے ہیں۔ تو اس کتاب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے صوفی کے طریقت کو، جیسا میں نے کہا کہ مختلف ان کے، اچھا اب یہ بھی ہے کہ اس میں صوفیزم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، جیسے کہ تصوف کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، مراقبہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، ان چیزوں کو بالخصوص اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں صوفی، یا جس کو آپ سینٹس کہتے ہیں، کہ صوفی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، کہ اقوال اور احوال کو بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، ان کے ایکسپیرینس کو، انوبھو کو ان کے ڈسکس کیا گیا ہے، جیسے جیسے جو بھی صوفی کرام اپنے اپنے انوبھو کو انہوں نے شیئر کیا ہے اس میں۔ اور اس کتاب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے ان کے واقعات کو شامل کیا ہے، جو صوفی طریقوں اور ان کی روحانیت کو سمجھانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ تو جیسے کہ ان کی زندگی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے اہم چیز ہوتی ہیں، جو ان کے ایکسپیرینس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے واقعات کو بھی ان میں درج کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا مطلب جیسے آپ سمجھ لیں کہ ہے، یہ روحانی سفر کو منشن کرتا ہے، جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری کے ٹیچنگز، یہ بھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی ٹیچنگ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسے انسان کو اپنے نفس کو پاک کر کے روحانی ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے کہ اس میں آپ روحانی ترقی جو آپ کس طرح سے آپ کریں گے۔ تو اگر آپ اس کے فہرست کو اگر آپ دیکھیں گے، چند ایک دو جھلکیاں جو ہیں، آپ یہاں ویڈیو پاز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ ان کے عرض ناصر ہیں، اس کے آپ سمجھ سکتے ہیں، مطلب جیسے کتاب کو چھاپنے کا مقصد کیا ہے، کتاب کی مقدمہ کیا ہے، اور کتاب کس چیز پر ہے، وہ یہاں ذکر ہے۔ اور پہلا باب جو یہاں شروع ہوتا ہے وہ علم کے اوپر ہے، علم کے اثبات۔ تو علم جو ہے وہ پہلا فصل ہے، علم کی فضیلت، علم اور عمل میں فضیلت کی بحث۔ پھر قال اور حال کا فلسفہ۔ قال وہ ہوتا ہے جو آپ کی باطنی ہوتی ہے، اور حال وہ ہوتا ہے جو ظاہری ہوتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں صوفی سینٹس وغیرہ کا ٹیچنگز بھی میں منشن ہے، کہ ان کی جو زندگی میں جو انہوں نے اس کو انوبھو کیا ہے، یا زندگی میں جو امپلیمنٹ کیا ہے، ان واقعات کو بھی ان میں درج کیا گیا ہے۔ عمل الہی کا بیان، علم الہی کا بیان، معاف کریے گا، ایک امیر آدمی کا واقعہ،
حاتم اسم کی تحقیق، اور آپ اس کے اور آگے چلیں گے. یہ دیکھیں فقر کا بیان. فقر یہاں سے مراد آپ اگر بہت سمجھتے ہوں گے، فقر و فاقہ جسے کہتے ہیں، کہ خالی پیٹ رہ کر اللہ تعالیٰ کے یعنی اس حال میں بھی گزر بسر کرنا، اور اللہ سے اس حال میں بھی راضی ہو جانا کہ جب آپ کے پاس ایک ایک پائی تک گھر میں موجود نہ ہو، کھانے کے لیے غلہ تک موجود نہ ہو. اور فقر اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر ٹوٹ پڑے بالکل. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فقر سے پناہ مانگو. تو صوفیہ کرام کا جو طریق رہا ہے کہ وہ لوگ کس طرح اپنی زندگی میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اس پر کس طرح سے وہ لوگ سالکین ہوتے ہیں اور شاکرین ہوتے ہیں اور صابرین ہوتے ہیں. وہ شاکرین بھی ہیں، صابرین بھی ہیں، سالکین بھی ہیں. یہ سالکوں کا سفر ہے، اور یہ ایک بہت ہی یہ وہ سفر ہے کہ جس کو کہ کسی شعر نے کہا تھا کہ یہ عشق نہیں ہے آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو یہ وہ ان چیزوں پر دلائل ہیں بالخصوص. اور یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ یہ ستاروں میں یہ جو کتاب ہے، یہ میری آخری جملہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ستاروں میں سورج کے مانند ہے. یہ کتاب ستاروں کے درمیان سورج کی اہمیت رکھتا ہے تصوف اور معرفت کے اوپر. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پھر آپ آگے چلیں گے تو میں ہر کنٹینٹ تو کیونکہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی تو میں پڑھوں گا نہیں. آپ چاہیں تو یہاں پاز کر کے چند ایک دو جھلکیاں جو ہیں اسے دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر ہی ہے توحید کا بیان، ٹھیک ہے، ایمان کے حجاب کا بیان، طہارت کا بیان، نماز کا بیان، ٹھیک ہے، بہت ہی اچھے انداز میں، ٹھیک ہے. معرفت الہی کی بحث، یہ چیزیں ہیں. اور اس کی پیپر کوالٹی بہت شاندار ہے، بہت شاندار پیپر کوالٹی، ٹھیک ہے. محبت الہی کا بیان، ٹھیک ہے. مشاہدے کی بحث، مشاہدہ، اور یہاں پر آپ دیکھیں. اور پھر اس کے بعد یہ کتاب آغاز ہے. کچھ قرآن اور حدیث کے تمام احوال، تمام موجود دلائل سے اس میں دے دیا گیا ہے. کچھ اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ حاشیہ لگا کے آپ کو یہاں پر ہی حوالہ جات وغیرہ بھی دے دیا گیا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وغیرہ موجود ہے، ٹھیک ہے. حضرت علی کی نصیحت ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اسے ابھی کے لیے مارک کر کے رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ کتاب میرے زیر مطالعہ رہی ہے تو بہت ہی اہم چیز ہے. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، یہ ہاں یہ اب آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، آپ یہ واقعات پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ کتاب تھی جو آپ لوگوں کے لیے میں نے لایا ہے. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اس کی معاف کریے گا، ریویو اس کی پسند آئی ہوگی. بہت ہی شاندار کتاب ہے. اگر کوئی تصوف اور معرفت میں پڑھنا چاہتا ہے تو جسٹ گو فار دس ون، بیکاز دس از بالکل ہی زبردست کتاب ہے، بالکل ہی فیبولس کتاب ہے. تو آج کے لیے آپ سے اتنے میں ہی اجازت لیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.